ہاں جی علی بھائی عزیزم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی جائیں، جتنی بھی ریکارڈنگز یوٹیوب پہ آپ کے چینل پہ دیکھی جائیں، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے کوٹ کی ہے۔ آپ نے ابھی یہ جو پچھلی گفتگو فرمائی ہے اس میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ تمام کے لیے لاگو ہو سکتا ہے، خلفائے راشدین کے لیے یا اکابرین کے لیے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، عمر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، عمر سے بغض نہیں رکھے گا مگر اس لیے کہ منافق۔ وہ میری فیبریکیشن ہوگی نا، وہ ڈیڈکٹیو نالج ہے، یہ سیدھے سے اس کے لیے پھر مجھے حدیث گھڑنی پڑے گی نا۔ ایگزیکٹلی ہاں تو میں حدیث گھڑوں گا نہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے۔ اچھا اس کے پیچھے میں نے لاجک بھی اپنے لیکچرز میں بیان کی ہے۔ سنیوں میں کنٹراورشل کیا ابو بکر ہیں یا حضرت علی ہیں؟ حضرت علی۔ تو بس آپ کو جواب مل گیا۔ جس نے کنٹراورشل بننا ہے اسی کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا نا۔ اس کا بڑا اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ کسی سنی کو محرم کے اندر میسج کر دیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کا جو رسپانس آئے گا وہ چیک کر لیجئے گا۔ اور ایک جھوٹی حدیث گھڑ کے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، میں اس عقیدے کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث تو ظاہر آپ کو رسول اللہ پہ تو بڑی احتیاط ہے، آپ دنیا کی ہر اچھی بات رسول اللہ پہ تو نہیں ڈال سکتے، تو یہ ایک جھوٹی حدیث گھڑ کے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ بھی سنی کو بھیجیں، دونوں کا رسپانس سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ کدھر اس کو تڑکا لگ جائے گا اور کدھر ایکسیپٹیبل ہو جائے گا۔ جہاں تڑکا لگنا تھا نا، مرچیں لگنی تھی، انہی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں نا وہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں ڈاکٹرین کلیئر کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر یہ دے دی تھی کہ امت کیا کچھ کرے گی، تو نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا۔ اس کی آج کی تازہ مثال آپ نے جمعہ ادھر ہی پڑھا ہے نا مسجد میں، جی علامہ صاحب نے 3 دفعہ حدیث بیان کی ہے، کم از کم تو میں نے سنی ہے، مجھ سے پہلے بھی تینوں دفعہ آدھی حدیث کیوں بیان کی ہے؟ سٹارٹ تو وہ لے کے جا رہے ہیں اس سے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ بندہ بھول سکتا ہے، 2 دفعہ بھول سکتا ہے، 3 دفعہ تو نہیں بھولتا۔ پھر جب وہ عربی میں خطبے میں وہ عربی ریپیٹ کر رہے ہیں اس حدیث کی، تو وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم بھول جائے، کیوں بھول جائے؟ اور واولی الامر منکم پہ آ کے حنفیوں کی طرح رک جائے اور اس سے ما حنیفہ ثابت کرے، تو ہم کہیں گے آگے بھی پڑھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو وہ ہم اس کو بدنیتی سمجھ رہے ہوں گے نا اس کی۔ وہ ثقلین کیوں کہہ رہا ہے؟ ثقلین کہنے کے بعد آدھی حدیث کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے وہ آدھی حدیث بیان کر رہا ہے کہ اس کا دل نہیں مانتا کہ میں دوسرا حصہ بیان کروں، ورنہ اس کی کلیریفیکیشن مجھے دینی پڑے گی، اور وہ ایک مس شیف کر رہا ہے کہ جب 2 چیزیں ہیں نا، اور قرآن پہ میں زور لگا رہا ہوں، تو پبلک کو تو سنیوں نے یہی کہانی کرائی ہے کہ دوسری چیز تو سنت ہی ہوتی ہے، تو دوسری وہ خود فلنگ دی بلینکس کریں گے، غلط فلنگ دی بلینکس۔ وہ غلط فلنگ دی بلینکس کرانے کے لیے وہ حدیث نہیں بیان کر رہا۔ اگر واللہ میں کہتا ہوں وہاں پہ سنت ہوتی تو وہ بیان بھی کر دیتا کہ حجۃ الوداع پہ حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں کبھی آپ نے سنا ہے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، بس پکڑ لینا گمراہ نہیں ہوگے۔ ادھر کبھی بریک نہیں لگتی، غدیر خم کی حدیث پہ کیوں بریک لگتی ہے؟ تفریق آئی ہوئی ہے۔ تو سر ہمیں تو یہ حدیثیں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں، ہم ان حدیثوں کو پڑھ کے نبی علیہ السلام پہ ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے کہ حضور کو واقعی اللہ نے غیبی خبریں دی تھیں کہ امت نے کس کس بندے کے ساتھ کام ڈالنا ہے، آپ نے اسی کو آئیڈینٹیفائی کر کر کے نا اس کے بارے میں ہی باتیں بتائی ہیں۔ انصار مدینہ آپ دیکھ لیں، جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، سب سے زیادہ ان کو نظر انداز کیا گیا بعد میں، تو حدیثیں بھی انہی کے بارے میں۔ آپ فرمایا صبر کرنا حوض کوثر میں مجھے آ کے ملنا، تمہارے ساتھ یہ کچھ کریں گے۔ اور دنیا میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی جن لوگوں نے بنائی تھی نظر انداز ہو گئے، پوری ڈاکٹرن بدل گئی پی ٹی آئی کی۔ عمرانے والوں میں غامدی صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے خود بتایا مجھے کہ میرے گھر میں پی ٹی آئی بنی تھی، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جو لوگ بنانے والے ہوتے ہیں نا بیچارے، وہ ہمیشہ بیک فوٹ پہ چل جاتے ہیں، بعد میں ایسے لوگ بیچ میں ایڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پورے سسٹم کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ تو ہم صرف اتنی بات کریں گے جتنی ہمیں ملے گی، اور وہ میں نے بتایا کہ سیدنا علی کے بارے میں بھی امت میں پیسے تو ملے گی، لیکن جب کبھی کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کرنے کی باری آئے گی نا، پھر حضرت علی سے چیڑ ہوگی۔ ویسے تو آپ عام سنی سے پوچھیں کہ حضرت علی سے محبت کر سکے کیوں نہیں کرتا، لیکن وہ میسج کے اوپر کیوں پھر چڑھتا ہے؟
یہ میرا چیلنج ہے, آپ دنیا میں کسی سنی کی مسجد میں یہ حدیث لکھ کے نہیں لگا سکتے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. شام تک وہاں پہ بحثیں نہ شروع ہوئی مجھے پکڑ لیجیے گا, اور آپ ایک جھوٹی حدیث گاڑ کے حضرت ابوبکر کے بارے میں لگا دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو ہمارے نبی کے نبی ہونے پہ دلیل ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ کس کے معاملے میں مسئلہ خراب ہوگا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ صحیح مسلم شریف میں یہ جو حدیث آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ کیونکہ اس کے آگے پرابلمز سٹارٹ ہونے تھے, اس وجہ سے اس کی اور یہ prediction ایک پہلے حدیث آ نہیں گئی. ہے, کئی حدیثیں ہیں, غدیر خون کی حدیث ہے, من صحیح. کنت مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہو گیا. اب